السلام علیکم آل. آج صبح وہ مجھے نظم یاد آئی، صبح کی سیر. تو میں نے سوچا کہ نکلتے ہیں آج صبح کی سیر پہ. اور گاؤں میں صبح کی سیر تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. مطلب یہاں پہ آپ کو فریش ایئر ملے گی اور سائٹس ملیں گی، گرین سائٹس، رائٹ لیفٹ، آپ کو ہر سائڈ سے گرینری نظر آئے گی. اور جہاں تک ٹریک، یہ ہمارے گاؤں کے ساتھ سڑک بھی اچھی ہے ماشاءاللہ، تو یہاں پہ آپ کو ٹریک بھی مل جاتا ہے واک کے لیے، صاف ستھرا کسی بھی موسم میں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گنے کی فصل ہے ساتھ، اور لیفٹ سائڈ پہ بھی میرے گنے کی فصل یہ ہے، اور کپاس کی فصل ابھی سٹارٹ پہ ہے. صبح کی سیر کے فوائد ہمیں بتائے گئے تھے ابھی ہم بچپن میں تھے. تو میں نے تقریباً جتنے بھی کامیاب لوگوں کی ہسٹری پڑھی ہے، ان کی بایوگرافی پڑھی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ارلی رائزر تھے. اور اگر دیکھا جائے تو ارلی رائزرز میں سے موسٹ جو پرسنٹیج ہے زیادہ سے زیادہ، وہ صبح کی سیر کو مطلب پریفرنس دیتی ہے لازمی، کسی بھی فارم میں، چاہے وہ تھوڑی سی ہو، چاہے وہ ایک پراپر ٹریک پہ آپ 2-4 کلومیٹر چلیں، لیکن اس کے باوجود بھی مطلب لوگ جاتے ہیں. تو اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ پڑتا ہے آپ کی لائف پہ کہ آپ جب صبح اٹھتے ہو، ایک تو آپ کے دن کی جو ٹوٹل آورز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، پروڈکٹیو آورز سادہ لفظوں میں. صبح کے وقت آپ کو نوائز نہیں ملتی ادھر ادھر ماحول میں. صبح کے وقت آپ کو جو ماحول ہوتا ہے، مطلب کہ انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ فریش ملتا ہے. مائنڈ آپ کا ارلی مارننگ اٹھنے سے زیادہ فریش ہوتا ہے اور زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آپ 10 سے 11 بجے 12 بجے جب اٹھتے ہیں. تو اس سے آپ کی اوور آل جو پروڈکٹیوٹی ہے اس پہ کافی افیکٹ پڑتا ہے. یہ ہماری نہر ہے ساتھ میں، اور یہ دوست ایک میرے بیٹھے ہیں، محمد سلیم. السلام علیکم. تو اس سے آپ کی اوور آل پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ 11 بجے اٹھ رہے ہیں 10 بجے، اور اگر آپ 5 بجے صبح ارلی اٹھ رہے ہیں، تو اس میں ڈفرینس کتنا ہے؟ کوئی 5 سے 6 گھنٹے کا. اب یہ جو 5 سے 6 گھنٹے ہیں، ان 5 سے 6 گھنٹوں میں آپ نے اگر فوکس کریں، آپ روٹین ایک بار اپنا کے دیکھیں، ایک بار اٹھ کے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ارلی کے مارننگ کے ہوتے ہیں 2 سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، ان میں آپ کی جو مینٹل کیپیسٹی ہوتی ہے، آپ کی فزیکل وہ بہت اچھی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ مطلب 10 سے 11 بجے رائز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ریڈی ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں چیزوں کے لیے، کام کے لیے. تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کی اوور آل پروڈکٹیوٹی پہ بہت بہت اچھا پڑتا ہے. جہاں تک بات ہے ہمارے مطلب ایک ٹرینڈ کی، کلچر کی، جو ہمارا ڈیولپ ہو چکا ہے، مطلب موسٹلی سٹیز میں. گاؤں میں تو اگر دیکھا جائے تو آج بھی لوگ ایٹ لیسٹ بالکل جلدی مطلب فجر کی نماز سے پہلے نہیں اٹھتے، تو ایٹ لیسٹ فجر کی نماز کے تھوڑی دیر بعد تک اٹھ جاتے ہیں تقریباً موسٹلی. لیکن ان کی بھی اگر روٹین دیکھی جائے تو وہ پہلے کی طرح نہیں ہے جس طرح وہ ارلی مارننگ کام کے لیے نکل جایا کرتے تھے ٹھنڈے وقت میں، مطلب اچھے ٹائم میں کام کر لیا، اس کے بعد آ کے پھر انہوں نے مطلب اپنی جو روٹین ہے وہ اس کو گھر کے کام کاج کیے. لیکن اب وہ ان کا بھی یہی روٹین ہے، وہ وہاں پہ
کھانا شانا ناشتہ بناتے بناتے ان کا بھی 9-10 آرام سے بج جاتے ہیں. اور 9 بجے کے بعد جب وہ نکلتے ہیں, میں نے یہ روٹین دیکھی ہے گاؤں میں, تو ہوتا کیا ہے کہ بہت سخت گرمی میں بھی انہیں پھر کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. دیکھیں, دنیا میں کام کیے بغیر تو انسان کا گزارا نہیں ہے. جو انسان کا کام ہے وہ تو انسان نے کرنا ہی کرنا ہے. اب اس کی مرضی ہے, چاہے اس کو وہ ایسے آز میں کرے جہاں پہ پروڈکٹیوٹی لیول کم ہو, چاہے اس کو ایسے آز میں کرے جہاں پروڈکٹیوٹی لیول انسان کا کہ پوٹینشیل ہائی ہو. اب اگر میں مارننگ میں جہاں اس وقت میں گھوم رہا ہوں, یہاں پہ دور دور تک اگر آپ دیکھیں گے, چاروں طرف آپ کو کوئی 1 سے 2 لوگ ہی مجھے ملے ہیں, 3 لوگ, باقی مطلب ابھی کوئی آیا نہیں ہے یہاں پہ نا. تو اس ماحول میں جتنی میں فریش ایئر اور بہت پیارا فیل کر رہا ہوں, اس میں اگر میں کام بھی کرنا شروع کر دوں گا, کئی چلا رہا ہوں یا کوئی بھی کام کر رہا ہوں جو مطلب یہاں پہ فصل کا ایزیلی ہو سکے گا. لیکن اگر میں اس کی بجائے میں 3 گھنٹے پیچھے چلا جاتا ہوں, 3 سے 3.5 گھنٹے, تو سورج بہت اوپر آ چکا ہوگا, اور سورج کے اوپر آنے سے افیکٹ یہ پڑے گا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہوگا, اور میرا فوکس جو ہے وہ کام کی بجائے ڈائیورٹ ہو کے اس گرمی کی طرف چلا جائے گا. تو جہاں تک میری آج کی یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو بنانے کا مقصد تھا, وہ صرف یہ تھا کہ اپنی زندگی میں ایٹ لیسٹ آپ 100% امپلیمنٹ نہیں بھی کر سکتے. کچھ روٹینز ایسی ہوتی ہیں, مطلب آپ کو رات کو دیر تک کام کرنا پڑتا ہے, آپ کے کلائنٹس اس طرح کے ہیں, آپ کی مطلب جاب ڈسکرپشن اس طرح کی ہے کہ آپ کو رات کو دیر تک کام کرنا پڑتا ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ یہ ضرور کریں کہ جو ویکینڈز ہیں, مطلب سیٹرڈے سنڈے جو جیسے کل پرسوں سیٹرڈے سنڈے آ رہا ہے, تو یہ بھی پرفیکٹ ٹائم پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ مطلب کہ آپ سیٹرڈے سنڈے کو ایٹ لیسٹ یہ روٹین اپنا کے دیکھیں. 2 دن آپ کو آسم فیل ہوگا. آپ کی جو روٹین کے ٹاسک ہیں وہ, السلام علیکم, وہ روٹین کے ٹاسک آپ کے بہت جلدی اکمپلش ہو جائیں گے, اور اوور آل پروڈکٹیوٹی آپ کی بڑھے گی. آپ کے پاس اسپیئر ٹائم ہوگا جس میں آپ ریڈنگ کر سکتے ہیں, جس میں آپ مطلب فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں, آپ کے دوسرے کوئی کولیگز ہیں, دوست ہیں, ان کے ساتھ کوئی گپ شپ کر سکتے ہیں, میٹنگ کر سکتے ہیں, کچھ بھی. کیونکہ اگر آپ مطلب لیٹ اٹھتے ہیں, تو اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے 10 سے 11 بجے, اگر 11 بجے 10 بجے آپ مطلب اٹھ کے تیار ہو رہے ہیں, فریش ہو رہے ہیں, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 گھنٹے ٹوٹل نہیں ہوں گے جو آپ شاید فل پہ وہ بھی نہ کر سکیں, 70 to 80% پوٹینشیل پہ صحیح طریقے سے ورک کر سکیں. اس میں کیا ہوگا, اس میں یہ ہوگا کہ پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا آپ کی کیپیسٹی بھی ڈاؤن ہوتی جائے گی, اور جیسے ہی شام ہوگی, شام کے بعد آپ نے اگر کام کر لیا ہے اپنا, ایون کہ کمپلیٹ بھی کر لیا ہے 8 سے 9 بجے, 7 سے 8 بجے, تو آپ کا جو رات کا وقت ہے 2 سے 3 گھنٹے, وہ آپ کہیں یوٹیلائز نہیں کر سکتے وداؤٹ مطلب صرف موبائل سرفنگ پہ آپ وقت گزار لیں گے. میکسیمم یہ ہوتا ہے, روٹین کی بات ہے, مطلب کہ نارمل کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بھی کر لیتے ہیں یوٹیلائز. لیکن اگر آپ صبح کو ارلی مارننگ اٹھتے ہیں تو 10 بجے تک آرام سے جاگ سکتے ہیں, رات کو 10:30 بجے تک, ایون کہ 11 سے 11:30 تک بھی آپ آرام سے جاگ سکتے ہیں. تو آپ کے ٹوٹل ورکنگ آورز بڑھ گئے, آپ کی اوور آل پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی, اور سب سے جو اچھا افیکٹ پڑا وہ آپ کی صحت پہ پڑا. کیونکہ آپ کی صحت پہ جو اس کے چینجز آتے ہیں بڑے ہائی لیول پہ آتے ہیں کہ آپ ارلی مارننگ اٹھتے ہیں, فریش بریتھ لیتے ہیں, آپ کے لنگز میں, آپ کے ہارٹ میں آپ کے مطلب جو اوور آل باڈی ہے, اسپیشلی جب آپ فریش ایئر میں اور صبح کے وقت واک کر رہے ہیں تو آپ کی باڈی کی موومنٹ جو ہے
وہ آپ کے لیے ایک مطلب تازگی کا سبب بنتی ہے. یہ چیزیں آپ کو مطلب کہ شاید کچھ آرٹ سی ڈفرینٹ سی لگ رہی ہوں، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں، کسی بڑے سے بڑے سٹی میں ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کسی قصبے میں ہیں، کسی گاؤں میں ہیں، کسی رورل ایریا میں، صحرا میں، پہاڑوں میں، کہیں بھی ہیں، آپ یہ میتھڈ اپنا کے دیکھیں. آپ ڈفرینٹ فیل کریں گے، ڈفرینٹ ان اے سینس کے پازیٹیو وے میں آپ ڈفرینٹ فیل کریں گے. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی صحت پہ اچھا اثر پڑ رہا ہے، آپ کے روٹین ٹاسک پہ اچھا اثر پڑ رہا ہے. جہاں تک بات ہے روٹین کی کہ کچھ لوگوں کا کام، جیسے سافٹ ویئر انڈسٹری سے میں بھی بلونگ کرتا ہوں، تو وہ کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے وہ لیٹ آورز میں سٹارٹ ہوتا ہے، ڈے کے لیٹ آورز میں کلائنٹس وغیرہ کی وجہ سے. اس میں بھی آپ کو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ صبح کو اٹھیں، کچھ ٹائم آپ ورک کریں، اس کے بعد پھر اگر آپ مطلب آپ کی ڈے کی ایوننگ کی شفٹ ہے تو آپ پھر ڈے میں سو جائیں. یہ آپ کو جو صبح کے 2 سے 3 گھنٹے ہوں گے نا، یہ 3 گھنٹے آپ کو بڑے مطلب آپ کی صحت کے لیے پازیٹیو افیکٹ ڈالیں گے. جو آپ کی وہ بیلی نکلی ہوتی ہے، مطلب فیٹنس بڑھ جاتی ہے زیادہ بیٹھنے سے، تو وہ آپ کی ایٹ لیسٹ آہستہ آہستہ میلٹ ہونا شروع ہوگی. اور الحمدللہ میں نے تو یہ چیز کر کے دیکھی ہے. آج میرا دل کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں اس پازیٹیو ایک جو ایکٹیویٹی ہے، اور امید ہے آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی ویڈیو. اور انشاءاللہ آپ ایٹ لیسٹ کل اور پرسوں کا دن اس کو ایکٹیویٹی کو اور اس کا چینج فیل کریں گے، چینج دیکھیں گے. آپ کو مطلب فیل ہوگا کہ کتنا پروڈکٹیو ہے، کتنا پازیٹیو ہے یہ چینج میری لائف میں جو آیا ہے. اوکے، السلام علیکم، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ.